بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندائے کسان ٹی وی پر آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق حاضر خدمت ہے۔ کسان ساتھیوں، آپ نے یہ بات ہر زبان سے سنی ہے اور کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان زرعی ملک ہے، لیکن زراعت جو وہ ایک منافع بخش کاروبار نہیں ہے، اس کی بے انتہا وجوہات ہو رہی ہیں۔ فارمر پس رہا ہے، وہ مسائل سے دوچار ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ یہ تنزلی کا سفر جاری رہے گا۔ یہاں پر ایسے ادارے بہت سارے کام کر رہے ہیں کہ جو اس بات پر کسانوں کی اس معاشی زو حالی پر وہ دل کٹتا ہے ان کا، اور وہ اس بات پر پریشان ہے کہ آخر جو ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور وہ ہماری کمزور کیوں ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے نہ صرف سوچا، نہ پریشان، بلکہ عملی اقدامات کیے۔ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ فیصل شیر جان لمز یونیورسٹی میں NIC کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، اور اس حوالے سے جب ایک لاس پروگرام میں ہماری ان کی ملاقات کالا شاہ کاکو میں ہوئی تھی، وہاں پر اسامہ شاہد نے ایک چھوٹے فارمر کے لیے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا تھا، تو وہاں پر انہوں نے فارمر کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ بڑی خوشی ہوئی تھی، اور ہمیں اس بات کی یہ خوشی ہے کہ ہم جس فارمر کو کہتے ہیں وہ پسا ہوا ہے اور اس کا کوئی پرسانی حل نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ فارمر تک وہ معلومات ڈلیور نہیں ہو رہی، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کون کون کام کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ وہ فارمر کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے لمز میں ہی اس فارمر کمیونٹی کے جس کو معاشرے کے پسے طبقے کے لیے کیوں کام کرنا کا انتخاب کیا۔ تو السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم سر السلام۔ بڑی مہربانی سر، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور یہ اس سے خوشی کی بات بڑی یہ ہے کہ آپ اس طبقے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر فارمر اپنی پہچان کراتے ہوئے بھی میں اب شرم محسوس کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنا بچہ میرا گاؤں میں نہیں، وہ شہر میں رہے اور تعلیم حاصل کرے، اس ذمہ داری کی طرف نہ آئے۔ تو یہ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے لمز میں بیٹھ کر جی ایگریکلچر کے حوالے سے ہی کیوں زیادہ اس پر کیا، اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں آپ؟ یہ اس کی بہت وجوہات ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ہے ہی زراعت، ٹھیک ہے نا، اور زراعت ہی سے ہماری ایکسپورٹس بھی ہوتی ہے، کاٹن ہو، رائس ہو، فروٹس ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لائف سٹاک پاکستان کی بہت بڑی جو ہے، لائف سٹاک میں بہت بڑے نمبرز ہیں، چوتھے پانچویں نمبر پہ ہم آتے ہیں لائف سٹاک کے حساب سے۔ پولٹری میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، فشریز کا بہت بڑا رول ہے، ہمارے جو سمندری علاقہ ہے، جو ہمارے ساحل ہیں، وہاں پر فشریز کا بہت وعدہ ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ جی جو فارمنگ، ایک تو فارمر جو خود وہ ہے کسان ہے، اس کی فیملی، اس کی کمیونٹی، ان سب کے لیے مشکلات ہیں، ان کے سب کے لیے پرابلمس ہیں۔ یہاں پر NIC میں، نیشنل انکیوبیشن سینٹر لاہور میں، ہم پرابلمس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہم ہر پرابلم کو اپرچونٹی کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ جتنی بڑی پرابلم ہے اتنی بڑی اپرچونٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں زراعت کے شعبے میں، پاکستان میں سونا جو ہے نا وہ 6 انچ پہ ملتا ہے آپ کو، 6 انچ کی ٹاپ سوئل جو ہے نا، اس میں زیادہ تر آپ کے جو ہے نا اناج، یہ سارا کچھ اگایا جاتا ہے۔ اسی میں آپ کا چارہ بنتا ہے، چارہ اگایا جاتا ہے، شٹارہ بنتا ہے، آپ کی جو سائلیج ہے وہ ساری اسی 6 انچ۔ تو میں لائف سٹاک کو دیکھ لوں، میں گرینز دیکھ لوں، میں دوسری فصلیں کپاس دیکھ لوں، میں کوئی بھی یہ فصل دیکھ لوں، اور ہمیں قدرت نے بہت بڑا خزانہ دیا ہے۔ تو ہماری جو قدرت نے ہمیں جو تحفے دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہمارے پاس پانی بھی اچھی مقدار میں موجود ہے، ہمارے پاس جو ٹیمپریچر رینج ہے ساؤتھ سے لے کے نارتھ تک، اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے ڈائیورسٹی ہے، ڈفرینٹ سیزن میں ڈفرینٹ چیزیں ہم اگا سکتے ہیں۔ ساؤتھ میں ڈیلٹا جو ہے، جو ساؤتھ سندھ ہے، وہاں پر مختلف قسم کا ماحول ہے، مختلف قسم کا ٹیمپریچر ہے، مختلف قسم کے سوئل ہے، تو اس میں ڈفرینٹ چیز اگائی جا سکتی ہے۔ یہ سارے یہ ہماری ایسٹس ہیں، ریسورسز ہیں۔ مشکلات ہمارے پاس کہاں سے آئیں؟ جو ہمارا کسان ہے اس کا مارکیٹ ایکسس بڑا کم ہے،
ٹھیک ہے نا، اس کی رسائی مارکیٹ تک آسانی دیٹ از دا نہیں ہے، پوائنٹ. ٹھیک ہے نا، وہ بہت مشکل ہے اس کے لیے کہ جی وہ مارکیٹ تک رسائی ہو. اس کے پاس اب جو رقبہ رہ گیا ہے وہ 90% سے زیادہ وہ 3.5-4 ایکڑ رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جب وہ 3.5-4 ایکڑ رہ گیا ہے تو وہ فارمنگ جو کرتا ہے وہ سبسسٹنس فارمنگ وہ اتنی کر لیتا ہے کہ اپنے گھر میں دانے ڈال لے، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا. اور جو آپ کی پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ بتدریج جو ہے اس کی عمر کم ہو رہی ہے. کم ہو رہی ہے. تو ینگ پاکستانی جو ہے جو پیدا ہوتا ہے ایک گاؤں میں یا ایک رورل ایریا میں، اس کے لیے مواقع جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں 90% فارمرز کی ایک ایوریج بتائی ہے، چھوٹا فارمر ہے. اسی تناظر میں آپ نے ایک ابھی آپ کے ایک اسٹوڈنٹ اسامہ شاہد نے ایک ایونٹ کیا ہے اور اس میں سمجھتا ہوں آپ کا بہت رول ہے اور آپ کی بیک اپ ہے. کیا ذرا اس حوالے سے ذرا بتائیے گا، یہ کیا آپ کے جو آپ نے ایک ان کو ایک سپورٹ فراہم کی ہے، پھر اس کی تفصیلات ذرا. اچھا، وہ بڑا سمپل ہے. دیکھیں ہم پرابلمس کو دیکھتے ہیں کہ جی پرابلمس کیا. اب یہ پرابلم ہے کہ جی چھوٹے فارم سائز ہیں، ٹھیک ہے، 3.5-4 ایکڑ کا ہے. تو 3.5-4 ایکڑ میں 10-11 لاکھ کا ٹریکٹر تو نہیں سینس ہی نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں بنتی. اور اگر آپ نے اسی 3.5-4 ایکڑ سے زیادہ اناج اگانا ہے، زیادہ پیداوار پیدا کرنی ہے، تو پھر آپ کو میکنائز بھی کرنا ہے. آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس زمین کی تیاری بہتر کرنی ہے، اس میں بہتر جو ہے ان پٹ ڈالنا ہے، وہ ساری چیزیں کرنی ہیں آپ نے. جب وہ آپ نے کرنی ہے تو کیسے ہوگی، ٹھیک ہے. جیسے شہروں میں ہو رہا ہے، شہروں میں ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا پرابلم تھا، اوبر اور کریم آ گئی، ٹھیک ہے. اب ایک کسان کے پاس جو تھوڑا بڑا کسان ہے اس کے پاس ٹریکٹر ہے، اس کے گرد جو ہے 39 ایسے ہیں جن کے پاس ٹریکٹر نہیں ہے، لیکن وہی ٹریکٹر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے. کوئی ڈیزل ڈال کے اس کو استعمال کر لیتا ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھے اپنی وائی کرنی ہے، مجھے اس کے لیے وہ چاہیے، تو اس طرح وہ چلتا ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں ٹیکنالوجی استعمال ہو سکتی ہے اور وہ ٹیکنالوجی استعمال ہو تاکہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں، طریقہ کاشت جو ہے وہ بہتر ہو جائے، طریقہ جو اب جس طرح یہ آپ کے مویشی ہیں ان کو پالنے کا طریقہ بہتر ہو جائے، ان سے پیداوار بڑھ جائے، دودھ کی پیداوار بھی بڑھ جائے، یہ ساری چیزیں ہونی شروع ہو جائیں. تو اسامہ جب انہوں نے اپلائی کیا یہاں پر تو ہمارا ایک بڑا سخت پروسیس ہے. اس پروسیس کے سلیکشن کے تھرو ایک کمپنی یہاں سلیکٹ ہو کے آتی ہے. ان کی کمپنی جو تھی اس کی کافی جو کاوش تھی، ایک تو ان کے پاس ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیزائن تھا، بنا ہوا تھا، ڈیمونسٹریٹ ہو سکتا تھا، وہ ٹریکٹر چل کے دکھا سکتا تھا اپنے آپ کو کہ جی، اور انہوں نے جو اس کی ویڈیوز دکھائیں وہ سارا کچھ کیا. پھر جو یہ بات کر رہے تھے کہ جی ریپر بائنڈر بھی ہم بنا رہے ہیں، تو ہم کافی چیزیں ریسرچ بھی کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر. میں نے خود، مجھے بڑا شوق ہے اس سائٹ پہ، تو میں دیکھتا رہا کہ جی کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کیا ہمارے ساتھ پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. تو انڈیا میں اسپیشلی ساؤتھ میں، ٹھیک ہے نا، بہت سی ایسی چیزیں جو تھیں وہ ہو رہی تھیں کہ چھوٹے امپلیمنٹس بن رہے ہیں، کیونکہ وہاں بھی یہی پرابلم ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں بھی چھوٹا سائز ہو گیا ہے، وہاں بھی مارکیٹ رسائی کا پرابلم ہے، وہاں پہ بھی جو ہے ینگ جو فارمر ہے وہ نہیں ہے انٹرسٹڈ. وہ چاہتا ہے کہ جی میں شہر چلا جاؤں، وہاں ہٹی لگا لوں، میں ٹھیلا لگا لوں، میں شہر جاؤں، بس شہر جاؤں، اور اس کی وجہ سے آپ کے شہر جو ہیں وہ برڈن ہو رہے ہیں، اوور برڈن. اچھا، اس میں آپ مجھے تھوڑا سا رہنمائی کیجئے کہ آپ کے یہاں پر وہی لوگ آ سکتے ہیں وہ جو مطلب کوالیفائڈ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اور پڑھے لکھے ہیں. اچھا، ہمارے اداروں میں مطلب یونیورسٹی فیصل آباد ہے، بے انتہا ذریعے ادارے ہیں جہاں سے فارغ التحصیل ہیں، کیا ان کو کوئی آپ ایسا دیں تاکہ وہ بھی آپ کے اس ادارے میں، ان کو پتہ نہیں ہے، اس حوالے سے ذرا ان کو پروسیس ذرا بتائیے گا. بالکل ہم چاہتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نالج ہے اور اسکل ہے، کہ کوئی نہ کوئی نالج اور کوئی اسکل ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کہتے ہیں جی پڑھا لکھا ہی آئے، ٹھیک ہے، وہ بے شک نہ ہو پڑھا لکھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی اسکل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، گرپ ہونی چاہیے، اپنے کام گرپ ہونی چاہیے، اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا کیسے ہے. تو ہمارے پاس میٹریکولیٹ بھی آئے ہوئے، ایسے نہیں ہے کہ سارے کے سارے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ماسٹرز کی ڈگری لے کے آئیں گے تو بات ہوگی. اگر کوئی ہے جس کو کچھ آتا ہے، کوئی چیز بنانا چاہتا ہے، جانتا ہے، کوئی چیز استعمال کرنا جانتا ہے، کوئی نیا پروسیس جو ہے وہ کر سکتا ہے. دیکھیں، میں نے کیونکہ فارمنگ کمیونٹی میں کافی جا کے بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور نالج ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جسے کہتے ہیں نا جینیٹک نالج بھی چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بالکل، وہ ان کو پتہ ہے میری زمین جو ہے یہ کس نیچر کی ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا اگا سکتا ہوں، میں کیا بہتر کر سکتا ہوں،
وہ ایک نالج چلی آ رہی ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اور انفارمیشن آ رہی ہے کہ سوائل ٹیسٹنگ ہو گئی, یہ ساری چیزیں ہوں گی, مجھے اور نالج ملنی شروع ہو گئی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ایٹ لیسٹ پنجاب میں, میں نے سندھ میں بھی میں نے تھوڑا جا کے دیکھا ہے, کے پی میں اتنا نہیں دیکھا, بلوچستان میں کم دیکھا ہے. تو جو فارمر ہے ہمارا, جو کاشتکار ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ نالج ہو. ہمارے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, بہت ریسرچ ہو رہی ہے وہاں پر, اس کی رسائی نہیں ہے فارمر کو. تو کسی نہ کسی کا کام ہے کہ وہ ریسرچ جو ہے وہ لے کے جائے اور وہ اس فارمر کو, اور وہ جو کاشتکار ہے اس تک پہنچائے, وہ ان کے ساتھ وہ کام کرے, ان کو دکھائے کہ یہ اس طرح کام یہ بہتر ہو سکتا ہے, تاکہ پیداوار بڑھے, مارکیٹ رسائی جو اس کی بہتر ہو جائے, اور اس کی اگر اس کی کمائی بڑھے گی تو پھر ینگ فارمر جو ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہوگا, وہ بھی کہے گا یار میں نے گاؤں کیوں, میں شہر کیوں جاؤں, ٹھیک ہے نا, مجھے یہیں سے میں اتنا کما سکتا ہوں کہ میں اپنی زندگی جو ہے, اپنی زندگی بہتر کر سکتا ہوں, اپنے فیملی کی زندگی بہتر کر سکتا ہوں. یہ بہت ضروری چیز ہے. تو ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اینڈ یوزر کے ساتھ, اور وہ آپ کا کاشتکار ہے, ٹھیک ہے نا. رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں مثلا ہم گئے ہیں کالا شکاکو میں, پریزنٹیشن ہم نے دیکھی کہ جی انہوں نے نئی قسم کی ورائٹیز کا وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں جو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور یہ چلنا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے جو اینڈ یوزر ہے, جو کاشتکار ہے, اس تک پہنچنی چاہیے. اب وہ کس طرح پہنچتی ہے؟ میں صرف ایک موبائل فون سے, ایس ایم ایس سے بھی جو ہے نا انفارمیشن یہ پہنچا سکتا ہوں, اور میں نے کیا ہے. یہ میں نے کچھ سال پہلے میں نے خود کاشتکاری کی تھی. میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا تھا, میں سیکھنا چاہتا تھا, میں زمین کو ہاتھ لگا کے, مٹی کو ہاتھ لگا کے دیکھنا چاہتا تھا کہ اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں وہ کرنی پڑی. تو میرے ساتھ ایک کنسلٹنٹ تھے, اور وہ تھے ایگریکلچر یونیورسٹی کے. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں صرف ایک سیزن کی ضرورت ہے, ایک سیزن میں تم سب کچھ سیکھ جاؤ گے, اگلے سیزن کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی. تو انہوں نے, وہ ایک مزدار چیز تھی کہ وہ ایک ایس ایم ایس بھیجتے تھے. اس ایس ایم ایس میں 3 چیزیں ہوتی تھی صرف. ایک اس میں ہوتا تھا کہ اگلے 72 گھنٹے میں بارش ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی, ٹھیک ہے نا. دوسرا ہوتا تھا کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کیا ہوگا. تیسرا ہوتا تھا کہ جی ہوا میں نمی جو ہے وہ کتنی ہوگی. کاشتکار کے لیے 3 چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں, بہت بنیادی معلوم. اگر مجھے پتہ ہو کہ اگلے 3 دن بعد یا ان 3 دنوں میں بارش کے امکان ہے تو میں ہل نہیں چلاؤں گا. مجھے پتہ ہے کہ میں ہل چلاؤں گا تو وہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چھوٹی سی بیسک انفارمیشن ہے, ہم اس پہ کام کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی جو ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. انفارمیشن کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. مارکیٹ رسائی کی میں بار بار بات کر رہا ہوں, میں نے کیونکہ خود کاشت کی ہوئی ہے, مجھے پتہ ہے کہ جو کاشتکار ہے اس کو اس کی محنت کے پورے پیسے نہیں ملتے, ٹھیک ہے نا. اتنی لمبی ویلیو چین ہے کہ جب تک وہ جا کے ریٹیل ہوتا ہے تو درمیان میں جو ہے وہ ساری ویلیو جو ہے نا وہاں نکل جاتی ہے. تو اس طرح جیسے اسامہ ہے, صوبی ہے, یہ ایک کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک سے اینڈ سے کر رہی ہے. یہ انیشل اس میں کہ کاشت میں مدد کر رہی ہے, ہارویسٹنگ میں مدد کر رہی ہے. پھر ہمارا ایک کمپنی ہے ایگری مارٹ کے نام سے, انہوں نے 100 فارمرز کو انگیج کیا, وہ ان کا مال جو ہے وہ اٹھا کے ڈائریکٹ جو ہے مارکیٹ میں لے کے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ شارٹن کر رہے ہیں. اب وہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ ہی میں اس وقت ان کا پائلٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کا پائلٹ فیصل آباد ڈسٹرکٹ. مطلب وہ ذرا مجھے بتائیے کہ یہ ذرا کہ وہ فارمر سے مال اٹھاتے ہیں اور پھر ڈائریکٹ مارکیٹ میں دیتے ہیں, اور فارمر کو جو ہے وہ اس کی جو کاشت ہے, جو اس کی پرافٹ اس کو زیادہ ملتا ہے, وہ بیچ میں سے سارے چیز وہ ختم کر دی ہیں, ڈائریکٹ ہو گئے ہیں. اور اس میں اینڈ یوزر کو بھی, فارمر جو خریدنے والا ہے اس کو بھی بہتر پرائس ملے گی. اب دیکھیے گورنمنٹ پرائس ایک ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب گندم کی پرائس ہے, گندم کی پرائس کیا ہے 1200 روپے من کے حساب سے. گورنمنٹ نے کہہ دیا جی 1200 روپے کے من کے حساب سے, لیکن وہ تو گورنمنٹ ہی خریدے گی نا 1200 پہ. ہوتا کیا ہر سال ہم ہر اخبار میں سننا یہ باردانہ نہیں مل رہا, باردانہ نہیں مل رہا, ٹھیک ہے نا. اپریل میں کٹائیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد باردانہ نہیں مل رہا. اب وہ جو جس کی کٹائی ہوئی بھی ہے وہ 3-4 ایکڑ والا فارمر ہے, اس نے 2 شاید ایکڑ اپنے جو ہے نا اس نے گندم اگائی ہوئی تھی. اب اس کی کٹائی ہوئی ہوئی ہے, تھریشنگ ہوئی ہوئی ہے, پڑی ہے اس کی گندم باہر. اب وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے اوپر کی بارش ہوگی تو میری گندم خراب ہو جائے گی. اچھا سر, اس میں مسائل بھی آپ نے تذکرہ کر دیا, سارا کر بتا دیا. کیا کوئی ایک میسیج ان اسکلڈ پرسنز کے لیے اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کے ادارے کی طرف سے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیا کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اصل ویلیو ہوتی ہے پرابلم کی. مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ کو مسئلے کی سمجھ آ گئی,
کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کس طرح میں اس کو, یہ مسئلہ ہے کیا اور میں اس کا سلوشن میں کیا نکالوں گا, اس کا حل کیا نکلے گا, اس کی ویلیو ہے. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ جیسے ایک مسئلہ ہے کہ جی فارمر کے پاس اس کے پاس امپلیمنٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر میں وہ سالو کرتا ہوں, بہت بڑا پرابلم ہے, جتنا بڑا پرابلم ہے اتنی بڑی اس میں جو ہے نا اپرچونٹی ہے, اتنا ہی بڑا اس کے میں جو ہے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر میں اس پرابلم کو سالو کر دیتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میری مارکیٹ کی رسائی نہیں ہے, اگر میں اس کو رسائی دلوا دیتا ہوں تو اتنا ہی بڑا پرابلم میں سالو کر دیتا ہوں. اس کی قیمت جو ہے, جو ان پٹ کی قیمت ہے, اس کو جو کھاد مل رہی ہے, اس کو جو چیزیں مل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ کہاں سے اس کو پیسے مل رہے ہیں, اگر میں اس کا وہ پرابلم سالو کرتا ہوں تو بہت بڑا مسئلہ میں سالو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر انکیوبیٹ ہوں یا نہ ہوں, ٹھیک ہے, ہم ان کو ہیلپ ضرور کرتے ہیں. مطلب میں ایک عام فارمر ہوں جی, اور میرے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں, میں یہاں پر آپ کے ادارے میں آنا چاہتا ہوں, اس کو پروسیس کو کیا ہے وہ ذرا تھوڑا بتا. ہم کبھی نہ نہیں کرتے. نہیں, میرے ناظرین آپ سے بڑا سمپل ہے جی, ہماری ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارا ایک ای میل اکاؤنٹ ہے, ہمیں ویب سائٹ سے بھی میسیج آتے ہیں, مجھے ڈائریکٹلی بھی آتے ہیں, فیس بک پہ میرے میسیج آتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھے ایک صاحب کا میسیج آیا, انہوں نے کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں, میں کاشتکار ہوں اور میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اچھا آپ کل صبح آ جائیں 10:30 بجے. وہ صبح 10:30 بجے یہاں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے ان سے بات کی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو پنجاب سے نہیں آئے ہوئے, تو فرنٹیئر سے آئے ہوئے. میں نے پوچھا ان کو, میں نے کہا کہاں سے آئے ہیں, انہوں نے کہا جی مردان سے آیا ہوں میں. میں نے کہا آپ کس وقت نکلے تھے؟ اس نے کہا جی 5:30 بجے صبح میں وہاں سے نکلا تھا کیونکہ مجھے یہاں پہنچنا تھا 10:30 بجے. وہ اس کی فیملی جو ہے وہ کاشتکاری میں تھی. یہ خود گیا, اس نے جا کے اپنا MBA کیا, 3 سال اس نے بینک میں کام کیا. اس کے بعد اس نے کہا نہیں میں نے یہ کام بینک والا نہیں کرنا, میں نے اپنا وہی کرنا ہے. تو وہ گیا, اس نے دیکھا کہ فیملی کی جو ہولڈنگ تھی وہ تقریباً 4 ایکڑ کی تھی. اس نے کہا اس سے بھی بات نہیں بنے گی. اس نے ایک ماڈل بنایا. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جاتا ہے کسان کے پاس, وہ کہتا ہے جی بیج بھی میں دوں گا, ساری چیزیں باقی بھی جو ہے, کھاد چاہیے وہ بھی میں دوں گا, پیسٹیسائڈ چاہیے وہ بھی میں دوں گا, اور جو آپ کا پیداوار ہوگی وہ بھی میں خریدوں گا, لیکن مارکیٹ کی پرائس سے زیادہ دوں گا آپ کو, منڈی کی پرائس سے میں آپ کو زیادہ دوں گا. 2 فصلیں وہ اگاتا ہے صرف, آلو اور کیا کہتے ہیں اس کو, میز, کارن, ٹھیک ہے نا, یہ وہ اگاتا ہے. اور اس کے 2 کسٹمرز ہیں, ایک پیپسی ہے جو لیز کے لیے اس کے آلو لیتا ہے, اور ایک ہے رفان جو تیل کے لیے اس کا وہ کارن لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ 2 وہ کر رہا ہے. 3700 ایکڑ پہ وہ فارمنگ کر رہا ہے. مائی گاڈ. اس کی نہیں ہے اپنی 3700 ایکڑ, اس کی اپنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. 3700 ایکڑ پہ وہ فارمنگ کر رہا ہے. 15 لاکھ سے وہ شروع ہوا تھا, 8 کروڑ تک وہ پہنچ چکا ہے, ٹھیک ہے نا, جو وہ یہ کام کر رہا ہے. تو طریقے بہت ہیں, ٹھیک ہے نا. سوچنے کی بات ہے کہ جی میں نے کرنا کیا ہے. اب وہ اسکل کیا تھی اس کی, بینک کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو میں شروع میں لے رہا ہوں, میں بیج لے رہا ہوں, میں کھاد لے رہا ہوں, یہ 12% وہ وہاں سے کما لیتا ہے. جو ان سے وہ خریدتا ہے کیونکہ بلک میں خریدتا ہے تو اس کو 12% چھوٹ وہاں سے مل جاتا ہے. زبردست سر, زبردست آئیڈیا. جب وہ بیچتا ہے پیپسی کو یا رفان کو تو وہ منڈی کی پرائس سے زیادہ وہیں بیچے گا. یہ میرے فارمرز کے لیے بڑا اچھا میسیج ہے. میرے کسان بھائیوں, آپ نے وہ باتیں سن لی, اور یہ بھی آپ کے ذہن سے بات نکل جانی چاہیے کہ جو بڑے لوگ ہیں, بڑے سرمایہ دار ہیں, یا بڑے اداروں میں یا جو لمز جیسے لوگ وہاں سے آنے ہیں, اس کو وہ آپ سے باخبر نہیں ہیں. وہ آپ کی بیک پر ہیں, آپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی ندرت لانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کچھ بھی, آپ رابطہ کیے ہیں, آپ کے مسائل, ان کا ایک ہی بات ہے, آپ اپنے مسائل کی نشاندہی کریں, اس کا حل دینا ہمارا کام ہے, اور پھر اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے. انہوں نے آپ کو ایک مثال بھی دی ہے جس کے ایک فارمر کی جو فرنٹیئر ایریا سے تعلق رکھتا ہے, اور 4 ایکڑ اس کا مالک ہے, اور 3700 ایکڑ پہ وہ کاشت کر رہا ہے, اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. بات ہے مینیج کرنے کی. آپ اپنے مسائل کو دیکھیے, اس کو حل کریے. نہیں آپ سے کوئی حل ہوتا, آپ یہاں پر ان کا بھی اسکرین پر ان کی ویب سائٹ کا, ان کا فیس بک کا ایڈریس چل رہا ہے, اب ان سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کے وہ مسائل حل ہوں گے. ناامید ہونا گناہ ہے, اور انشاءاللہ العزیز آپ اپنے دلدل سے نکلیں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, کسان پائندہ باد.